بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار ساجد نور اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ساجد نور دیکھ رہے ہیں۔ وہ دوستوں، اب آپ جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور نیکی کے اس کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعمیر کعبہ مختلف ادوار میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی عبادت گاہ تعمیر کی گئی، سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، وہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ العمران آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور وہ پہلے دن سے ہی برکتوں والا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ تھا۔ یہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جبریل امین کی رہنمائی میں یہاں پر اللہ کے حکم سے یہ گھر تعمیر کیا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک یہ گھر قائم رہا۔ طوفان نوح جو کہ پوری دنیا میں آیا، اس میں بیت اللہ بھی بہہ گیا اور بس وہ ٹیلا اور وہ بنیادیں باقی رہیں جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر تھا، اور پھر یہ علاقہ ایک جنگل صحرا بن گیا۔ کئی ہزار سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس مقدس گھر کو دوبارہ تعمیر کروانے اور اس کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس مقدس کام کے لیے اپنے جلیل القدر پیغمبر ابو الانبیاء اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لائے، اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ہاجرہ علیہ السلام، ان سے ایک خوبصورت بیٹا عنایت فرمایا جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ بچے کو اور بیوی کو لے کر سفر کرو۔ جبریل امین کی رہنمائی میں سفر کرنا شروع کیا، اور فلسطین سے تقریباً 2-2.5 ہزار کلومیٹر دور ان کالے پہاڑوں میں جب پہنچے تو فرمایا کہ یہاں پر بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہاں پر میرا گھر ہے۔ اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آباد ہوئے۔ سب سے پہلے جرہم قبیلہ آ کر یہاں پر یمن سے آباد ہوا، اور اس طرح وہاں پر لوگوں کی آبادی شروع ہوئی۔ جب تیسری دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کی زیارت کے لیے آئے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پر میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں فرماتے ہیں کہ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا کہ بنیادیں اس کی پہلے سے موجود تھی، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہاں پر دوبارہ یہ اللہ کا گھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر ہوا۔ باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے اس گھر کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور یہ مبارک گھر تعمیر ہوا۔ اس وقت سے لے کر یہ گھر آج تک موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک موجود رہے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا، جو موجودہ کعبہ ہے، اس کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے جس کو عتیم کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کا ہی حصہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا اس میں یہ حصہ اندر کعبہ کے شامل تھا۔
اور اس کے اندر 2 دروازے تھے، ایک دروازہ اندر داخل آنے کے لیے اور ایک دروازہ باہر جانے کے لیے تھا۔ پھر بہت عرصے تک یہ گھر موجود رہا۔ پھر یہاں پر کیونکہ یہ نشیبی جگہ ہے اور بارشوں کا پانی آ کے جمع ہو جاتا تھا، پھر ایک دفعہ یہ پانی میں بہہ گیا اور قبیلہ جرہم نے اس کو دوبارہ تیسری بار تعمیر کیا۔ معروف تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے بعد آخری ٹائم جب اللہ کے نبی کا ابتدائی دور تھا، ابھی نبوت کی ذمہ داریاں نہیں دی گئی تھیں، تو نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے اپنے ابتدائی دور میں، اس وقت بھی سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی، ان میں دراڑیں پڑ گئی۔ تو مکہ کے جو کفار تھے، قریش کے جو لوگ تھے، انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے گھر کو ہم تعمیر کریں گے اور ان میں سب لوگ اپنا حق حلال کا مال دیں گے۔ تو جب وہ سب مال جمع کیا گیا تو وہ کافی نہیں تھا جس سے بیت اللہ پورے طریقے سے تعمیر ہو سکے۔ اس طرح پھر اس وقت انہوں نے حتیم کا جو حصہ ہے اس کو باہر نکال دیا اور بیت اللہ کو جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کیا ہوا تھا اس سے آدھا کر دیا، یعنی حتیم کا حصہ اس سے باہر نکال دیا۔ پھر انہوں نے ایک دروازہ جو باہر نکلنے والا تھا وہ بھی بند کر دیا، ایک ہی دروازہ رکھا اور اس کو بھی زمین سے تقریباً 7-8 فٹ اوپر کر دیا تاکہ ہر وقت ہر کوئی بیت اللہ کے اندر نہ جائے، اس کے اندر جانے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ یہ بیت اللہ اس وقت تعمیر کیا گیا جس وقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 30 سے 35 سال تھی۔ اس وقت سے لے کر نبی علیہ السلام کے زمانے تک یہ بیت اللہ اسی صورت میں رہا، لیکن نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اگر مجھے تمہاری قوم کے لوگوں کا خیال نہ ہو تو میں بیت اللہ کو واپس اسی طرح تعمیر کروں جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر تھا، لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے اندر کسی طرح کا کوئی تفرقہ نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ حدیث کی راوی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو ان کے بانجے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے یہاں پر حجاز میں باقاعدہ اپنی حکومت کا اعلان کیا، جو 6 سال تک ان کی حکومت رہی۔ انہوں نے اپنے دور میں وہ روایت ان کو سیدنا عائشہ سے یاد تھی، تو انہوں نے بیت اللہ کو گرا کر پھر دوبارہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اسی طریقے سے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور پھر جب حجاج بن یوسف نے بیت اللہ پر حملہ کیا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور اس طرح پھر جو بیت اللہ کی دیواریں تھیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس نے پھر یہ گرا کر دوبارہ نئے سرے سے اس نے اسی طرح تعمیر کیا جس طرح قریش کے لوگوں نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر پھر یہ بیت اللہ آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور اس کی جو آخری تعمیر ہے وہ 95 میں یعنی 1995 میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی، جو جدید دور کی جو ضروریات تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مضبوط تعمیر اس کی دوبارہ کی گئی، اور آج بھی یہ موجود ہے اور پورے عالم اسلام کا مرکز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، یہاں پر آنے کی اللہ تبارک تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اس وقت تک سردار ساجد نور کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔